خواتین کے لیے قبروں کی زیارت کی اجازت سے متعلق احادیث کا جواب۔ سائل کا کہنا ہے، میں نے ایک فتویٰ پڑھا ہے کہ کسی عورت کے لیے قبروں کی زیارت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن مجھے کچھ دلائل ملے ہیں جن سے عورتوں کے لیے قبروں پر جانے کی اجازت ملتی ہے۔ مثلاً بسطام بن مسلم بصری ابو طیاح یزید بن حمید سے بیان کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن ابی ملیکہ سے کہ ایک دن عائشہ رضی اللہ عنہا قبرستان سے واپس آ رہی تھیں، تو میں نے ان سے عرض کیا، ام المؤمنین، آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میں اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کی قبر سے واپس آ رہی ہوں۔ تو میں نے عرض کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبروں کی زیارت سے منع نہیں کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، پہلے آپ نے روکا تھا، پھر بعد میں ہمیں قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس حدیث کو بیہقی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ قبروں کی زیارت کے لیے وہ کون سی دعا پڑھیں۔ اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں مسلم اور نسائی سے نقل کیا ہے۔ تو خواتین کے لیے اجازت دینے والی ان احادیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ خواتین کے لیے قبروں کی زیارت کرنے کے حوالے سے اہل علم کا شروع سے اب تک اختلاف رہا ہے، اور سوال میں مذکور احادیث انہی دلائل میں سے ہیں جنہیں خواتین کے لیے قبروں کی زیارت جائز قرار دینے والے اپنی دلیل بناتے ہیں۔ اہل علم کے دو اقوال میں سے راجح یہی ہے کہ خواتین کے لیے قبروں کی زیارت جائز نہیں ہے۔ اس بارے میں مزید وضاحت کے لیے سوال نمبر 8198 اور سوال نمبر 131847 کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ خواتین کو قبروں کی زیارت سے منع کرنے والوں نے مذکورہ دونوں احادیث کے درج ذیل جوابات دیے ہیں۔ پہلی حدیث کا جواب۔ اس کا جواب دو طرح سے دیا گیا ہے۔ پہلا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب گھر سے نکلی تھیں تو قبرستان کی زیارت کے لیے نہیں نکلی تھیں، بلکہ وہ تو حج کے لیے جاتے ہوئے راستے میں اپنے بھائی کی قبر سے گزری تھی، اور اس طرح زیارت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ ہے کہ اس حدیث کے سنن ترمذی میں موجود الفاظ محفوظ ہیں۔ اگرچہ اس کے بارے میں بھی کچھ کلام ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی مراد یہ روایت ہے جسے عبداللہ بن ابی ملیکہ روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، عبد الرحمن بن ابو بکر حبشی مقام پر فوت ہوئے، پھر انہیں مکہ لایا گیا تو انہیں وہی دفن کیا گیا۔ چنانچہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ مکہ آئیں تو عبد الرحمن بن ابو بکر کی قبر پر بھی آئیں۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اگر میں تمہارے فوت ہونے کے وقت موجود ہوتی تو تمہیں وہیں دفن کرتی جہاں تم فوت ہوئے، اور اگر میں تمہاری وفات کے وقت موجود ہوتی تو میں آج تمہاری قبر کی زیارت نہ کرتی۔ ترمذی حدیث نمبر 1055۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف ترمذی میں ضعیف قرار دیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا مکہ حج کرنے کے لیے آئیں تو اپنے بھائی کی قبر کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو آپ وہاں کچھ دیر کے لیے کھڑی ہو گئیں، اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بلکہ حرج والی بات تو ان خواتین کے بارے میں ہے جو قبرستان کی زیارت کے ارادے سے ہی گھر سے نکلتی ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا قصداً اور ارادتاً اپنے بھائی کی قبر پر گئی تھیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں تمہاری وفات کے وقت موجود ہوتی تو میں آج تمہاری قبر کی زیارت نہ کرتی، تو اس سے تو یہ مزید واضح ہو جاتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک بھی قبروں کی زیارت کرنا جائز نہیں تھا۔ اگر ایسا نہ ہو تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس بات کا کوئی معنی نہیں رہتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تہذیب سنن ابی داؤد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 44۔ دوسرا جواب۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ترمذی کی روایت کے مطابق یہ کہنا، اگر میں تمہاری وفات کے وقت موجود ہوتی تو میں آج تمہاری قبر کی زیارت نہ کرتی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے زیارت اس طرح مستحب نہیں ہے جیسے مردوں کے لیے مستحب ہے، کیونکہ اگر بات ایسے ہی ہوتی تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے بھی ہر حالت میں
یعنی وہ جنازے کے وقت موجود ہوتی یا نہ ہوتی، زیارت اسی طرح مستحب ہوتی جیسے مردوں کے لیے مستحب ہے۔ یہی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی کہی ہے، جیسے کہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 345 میں موجود ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی خواتین کے لیے قبروں کی زیارت منع تھی۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ پہلے آپ نے روکا تھا پھر بعد میں ہمیں قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دیا، اس کا بھی دو طرح سے جواب ہے۔ پہلا جواب، یہ تعویل ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کی طرف سے اجتہاد کی بنیاد پر تھی۔ چنانچہ ابن قیم رحمہ اللہ تہذیب السنن جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 45 میں کہتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ نے خواتین کے قبرستان میں داخل ہونے کے بارے میں تعویل کی، جیسے کہ خواتین کو قبرستان میں جانے کی اجازت دینے والے دیگر افراد نے تعویل کی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حجت اور دلیل نبی معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہی بن سکتا ہے، راوی کی تعویل حجت نہیں بن سکتی۔ ہاں، راوی کی تعویل اسی وقت حجت بن سکتی ہے جب اس کے مقابلے میں زیادہ وزنی بات نہ ہو، جبکہ اس تعویل کے مقابلے میں ممانعت کی احادیث موجود ہیں۔ اس کا دوسرا جواب، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے خواتین کو قبرستان کی زیارت کے لیے کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے عبداللہ بن ابی ملیکہ نے کہا، قبروں کی زیارت کی ممانعت سب کے لیے عام ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس اعتراض کو رد کرنے کے لیے کہا، یہ ممانعت منسوخ ہو چکی ہے۔ بات ایسے ہی ہے کہ قبروں کی زیارت سے ممانعت منسوخ ہو چکی ہے، لیکن عبداللہ بن ابی ملیکہ نے وہ ممانعت ذکر نہیں کی تھی جو خواتین کے ساتھ خاص ہے، اور اس ممانعت میں خواتین کی طرف سے قبروں کی زیارت پر لعنت کا ذکر بھی موجود ہے۔ یہ بات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے قول ہمیں قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دیا اس سے آشکار ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی گفتگو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں کی زیارت کا حکم دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی چیز کے بارے میں حکم دینا کم از کم استحباب کا درجہ رکھتا ہے، اور قبروں کی زیارت کے لیے استحباب صرف مردوں کے لیے خاص ہے۔ لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بیان کر رہی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری حکم نے پہلی ممانعت کو منسوخ کر دیا، لہذا عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس بیان سے دلیل بنتی ہی نہیں کہ عورتوں کے لیے بھی قبروں کی زیارت اصل میں جائز تھی، اور اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ قبروں کی زیارت کے لیے حکم خواتین کے لیے بھی سمجھتی ہوتی تو وہ بھی اسی طرح قبروں کی زیارت کرتی جیسے مرد کرتے ہیں، اور اپنے بھائی کے بارے میں یہ کبھی نہ فرماتی، میں تمہارے جنازے میں شریک ہوتی تو میں تمہاری قبر کی زیارت نہ کرتی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 353۔ دوسری حدیث کا جواب ملاحظہ کیجیے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبرستان کی زیارت کے لیے دعا پوچھنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے انہیں دعا کی تعلیم دینا اس بات پر محمول ہوگا کہ اگر عائشہ رضی اللہ عنہ قبروں کی زیارت کا ارادہ کیے بغیر راستے میں کسی قبر کے پاس سے گزرتی ہیں تو وہ کیا دعا پڑھیں۔ یہی وجہ ہے کہ زیارت قبور کی دعا والی احادیث کے الفاظ میں زیارت کے الفاظ صریح طور پر نہیں ہیں، بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے یوں کہا ہے، میں ان کے لیے کیا کہوں، جیسے کہ یہ لفظ مسلم حدیث نمبر 974 اور نسائی حدیث نمبر 2037 میں موجود ہیں۔ دوسرا جواب، یہ مسئلہ براءت اصلیہ پر محمول تھا، پھر اس کے بعد مردوں اور خواتین سب کے لیے قبروں کی زیارت منع قرار دے دی گئی۔ تیسرے مرحلے میں صرف مردوں سے ممانعت منسوخ کر دی گئی، لیکن عورتوں کے لیے ممانعت باقی رہی، کیونکہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی خواتین پر لعنت فرمائی۔ اس حدیث کو ترمذی حدیث نمبر 1056 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 1576 نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے احکام الجنائز صفحہ نمبر 185 میں اسے صحیح کہا ہے۔ تیسرا جواب، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سوال اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے انہیں قبرستان کی دعا سکھانے کا معاملہ تبلیغ پر محمول کیا جائے گا،
یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھ کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آگے سکھایا۔ اور اس قسم کے مسائل احادیث میں بہت زیادہ ہیں کہ انہوں نے بہت سے مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے لوگوں تک پہنچائے۔ اس حدیث کے مزید جوابات جاننے کے لیے آپ ایک رسالے کا مطالعہ فرمائیں جس کا عنوان ہے جزء فی زیارت النساء للقبور لفضیلت الشیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ، اجزاء حدیثیت میں صفحہ نمبر 129 کے بعد۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کی ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 210114۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔